اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال عالم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ پھر اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک ایسے بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کو اس کے مر چکنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ نے اسے موت دی اور 100 سال تک اسی حالت میں رکھا، پھر اسے جلا اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے۔ اس نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں بلکہ تم 100 سال اس حالت میں گزار چکے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ بوسیدہ ہونے کے باوجود ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب ان پر حقیقت آشکارا ہو گئی تو پکار اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ پر ہر چیز پر قادر ہے وہ۔ یہ سورہ بقرہ کی 259 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ہدایت اور ضلالت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اصولی بات بیان فرمائی تھی اس کو ذہن نشین کرانے کے سلسلے میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ کل تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ کس طرح لوگوں کے اوپر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ گمراہی سے نکل نہیں پاتے۔ گمراہی سے نکلنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ انہیں ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اور اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے بات سننا نہیں چاہتے کسی کی، اور حق واضح ہو رہا ہے، روشن دلائل سامنے ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں ماننا چاہتے تو پھر وہ ہدایت سے محرومی ہو جاتے ہیں اور ان کے نصیب میں گمراہی ہی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف 2 اور واقعات یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں واقعات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے لوگوں کو یعنی ان کی اطمینان قلب کے لیے کچھ ایسے غیبی حقائق کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ اس میں انہی واقعات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ واقعے میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کا گزر ایک بستی کے اوپر سے ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہیں بستی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ وہ بستی بالکل ویران پڑ گئی ہے اور تباہ و تاراج ہو گئی ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں بعض حضرات صحابہ اور تابعین کی رائے ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو ان کا گزر جب وہاں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی ویران پڑ گئی ہے، اس میں کوئی بھی زندہ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو ایک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ایسی اجڑی ہوئی بستی کو کیسے زندہ کر دیں گے، ایسے یہ جو لوگ مر چکے ہیں اس میں ان کو کیسا زندہ کیا جائے گا۔ یہ خیال آیا ازراہ تعجب، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں تھا بلکہ ایک تعجب کے طور پر کہ اچانک ان کے دل میں یہ بات آئی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ان کو وہیں پر موت دے دی گئی۔ وہ مر گئے۔ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایسے ہی رکھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی مردہ حالت میں رکھا، اور پھر 100 سال کے بعد اٹھا کر ان کو کھڑا کر دیا۔ اور کھڑا کر دیا تو سامنے جو ان کا گدھا تھا جس پر وہ لے کر آ رہے تھے اپنا سامان، گدھا مر کر پڑا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں بالکل بوسیدہ اور شکستہ ہو چکی تھی۔ 100 سال کے بعد کیا حشر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ بالکل بوسیدہ حالت میں تھا،
لیکن اس کے اوپر ان کا جو کھانا پینے کا جو سامان تھا جو لے کر آئے تھے وہ توشہ جیسے کا ویسا تھا، بالکل فریش تھا. 100 سال کے بعد بھی اس میں ذری بھی خرابی نہیں آئی تھی. یہ 2 چیزوں کا نظارہ انہوں نے کیا. اور جس وقت وہ بستی میں سے گزر رہے تھے تو وہ وقت کا ان کو ایک اندازہ ہوا کہ میں اس وقت سے گزر رہا تھا جب یعنی دوپہر کا وقت تھا، دن کھڑا ہو رہا تھا، ایسا وقت تھا. اور جس وقت وہ بیدار ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو زندہ کیا تو شام ہونے کا وقت تھا. تو انہیں اندازہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ کیا میں کل آیا تھا یہاں پر یعنی دوپہر کے وقت میں، یا آج ہی آیا تھا. اگر کل آیا تھا تو وہ ایک دن گزر چکا ہے، یا آج آیا تھا میں دوپہر کے وقت میں، دن کا وقت ہو رہا تھا، اب یہ شام کا وقت ہے تو ایک دن بھی نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کیے کہ تم یہاں پر کتنے دن رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ. ایسا ہی سورہ نازیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سوال کیا تھا، یعنی قیامت میں لوگ جب حاضر ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ تمہارا قیام رہا دنیا میں، تو لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا کہیں گے، نہیں قیام کیا ہم نے مگر ایک صبح یا ایک شام. یہ کیفیت، یہ حالت ہوگی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی. یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ انتہائی طویل زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہ زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی کم ہے کہ جا کر اس کو یہ پتہ چلے گا انسان کو کہ میں ایک صبح یا ایک شام ہی رہا تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے کیا کیا کر لیتا ہے انسان دنیا میں، کیسی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، کیسی دوڑ دھوپ اور کیسے قتل و خون اور غارتگری کرتا ہے، کیسی چوری ڈکیٹیاں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے. اب اسے پتہ نہیں چل رہا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑی زندگی ہے، ابھی بہت جینا ہے مجھے. آخرت میں جانے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑی زندگی نہیں تھی بلکہ ایک صبح اور ایک شام کے برابر تھی. تو اس وقت وہ پریشان ہو جائے گا اور افسوس کرے گا اور جو ہے یہ خواہش کرے گا کہ مجھے کچھ اور مہلت اور موقع مل گیا تو زیادہ اچھا تھا کہ میں کچھ اچھے کام کر کے آتا. یہ تو بیکار ہی ہو گیا میری زندگی، کہ میری زندگی کے وہ جو اوقات تھے وہ کام میں نہیں آئے، میں نے اس کو ایسے ہی یوں ہی گنوا دیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یہ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نقشہ کھینچے ہیں وہ مجرمین کا، کہ یہاں سے جرم پہ جرم کر کے جب چلے جاتے ہیں تو آخرت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو تم ان کو دیکھو کہ کیسے لگ رہے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ کہ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجرم کیسا کھڑے ہوتے ہیں کہ سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا ہم نے اور سمجھ لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا اور سن لیا ہم نے. فرجعنا نعمل صالحا اب ہمیں پھر سے لوٹا دیجئے اس دنیا میں جہاں پر کچھ کام کرنے کا ہمیں موقع مل جائے تو پھر ہم اچھا عمل کر کے وہاں سے آئیں گے. یہ خواہش کریں گے لیکن یہ خواہش جیسی کی ویسی رہ جائے گی، اس لیے کہ یہ حسرت ہوگی. اس وقت موقع نہیں ملنے والا ہے، موقع ایک ہی بار ملا ہے. یہ مہلت عمر جو انسان کو جو دی گئی ہے وہ ایک ہی وقت ملی ہے. اس میں دنیا بھی کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے. دنیا میں زندگی بھی گزارنا ہے اچھے اور بہترین طریقے سے، اور جو ہے اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے بھی جانا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے اتنی چھوٹی ہوگی دنیا کی زندگی کہ تم کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد تم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. جیسا کہ مر کر اٹھنے کے بعد 100 سال کے بعد جب انسان سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ابھی سویا تھا اور ابھی اٹھا ہوں، یہ کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز، اس کے گدھے کو جو مر کر پڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نظروں کے سامنے اس کو زندہ کر دیا اس طریقے سے کہ وہ گدھے کو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی وہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کیا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فرمایا، اور پھر اس کے اوپر گوشت پوست کو چڑھا دیا اور پھر اس میں جان ڈال دی اور ویسے ہی جو ہے گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ دو باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے تمہیں 100 سال کے بعد
مار کر دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیے تو قیامت میں ہزاروں سالوں کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا کیا مشکل ہے؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ یہ قیامت کے جو منکرین ہیں، جو بعث بعد الموت کا جو ہے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں حجت، دلیل اور ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں، اور یہ مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ ایسا ہی ہم قیامت میں بھی کریں گے۔ اور ایک بات اس میں جو آئی ہے کہ اس کا جو کھانا تھا، جو توشہ تھا، وہ 100 سال تک بھی جیسے کہ ویسا ہی رہا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آئی، جبکہ کھانا ایک دن بھی نہیں رہتا، ایسا ہی آپ باہر رکھ دیں تو ایک دن میں ہی خراب ہو جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ نشانی اس بات کی ہے کہ وہ اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں کہ جو چیز سڑ گل جانے کی ہے، کھانا پینا وغیرہ، اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو طبعی قوانین کے خلاف اس میں کچھ بھی اثر پیدا ہونے نہیں دیتے ہیں۔ طبعی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر رکھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو 100 سال تک اس کو ویسا ہی رکھتے ہیں جیسے کا ویسا، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آتی۔ یہ چیز جو ہے آپ کو بسا اوقات مشاہدے میں آتی ہے، اتفاقی طور پر کہیں خبریں کھد رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے کچھ ایسی نعشیں برآمد ہو جاتی ہے بعض وقت اللہ والوں کی کہ وہ کئی سالوں کے بعد جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ کئی سال ہو گئے تھے ان کی تدفین ہو کر، اور جب نکلتی ہے تو ایسا دکھتا ہے کہ بس ابھی تدفین ہوئی ہے، نہ کفن پہ کوئی دھبا لگا ہے اور نہ ہی نعش پر کوئی ایسا دکھتا ہے کہ فریش ہے، ابھی بس چند گھنٹے ہوئے تھے تدفین کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم جس کے لیے جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ کسی کو جو ہے 100 سال کے بعد اس کی ہڈیاں جو بکھر گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور کوئی ایسی چیزوں کو جو طبعی طور پر باہر رکھنے سے گل سڑ جاتی ہے وہ طبعی قانون اس کے اوپر نافذ نہیں ہونے دیتے اور اس کو بالکل ویسا ہی رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو حکم دے دیتے ہیں تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو منکرین قیامت ہے، جو منکرین بعث بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو اس میں بتانا مقصود ہے کہ یہ چیز تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب 100 سال کے بعد اٹھا سکتے ہیں تو ہزاروں سال کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو سن کر وہ شخص جس کو جو ہے اس کے سامنے یہ بات کا مشاہدہ کرایا گیا تھا فوراً کہہ اٹھا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس واقعے کے ذریعے سے میرے قلب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان کا جو معاملہ تھا اس کو اور مضبوط ہو گیا اور جو ہے قوی ہو گیا، جو ہے مجھے اطمینان جو ملنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اطمینان قلب عطا فرما دیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے بہت سے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں اطمینان قلب کی خاطر، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لیتے ہیں اور ان کی رسی کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور حق کو سامنے آنے کے بعد اس کو نہیں ٹھکراتے بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو پھر ہدایت کے راستے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور ان کی مزید اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے مشاہدے بھی ان کو کرواتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔